انفارچونیٹلی بلوچستان معلومات کا بلیک ہول بن چکا ہے. انفارمیشن نہیں آ رہی وہاں سے, اور انفارمیشن نہیں آ رہی کا مطلب ہے درست پکچر نہیں آ رہی. بلوچستان سے کچھ خواتین یہاں پر اسلام آباد میں بھی احتجاج کر رہی ہیں, میڈیا انہیں رپورٹ نہیں کر رہا. مطلب یہ کہ میڈیا پر پابندی ہے. اور بلوچستان میں سیاست کا حال یہ ہے کہ آپ نے جب ساری سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کے ڈربے میں بند کیا تو وہاں پر جو پولیٹیکل ویکیوم پیدا ہوا تھا وہ ویکیوم فل کیا مارنگ بلوچ نے. اور آج اگر آپ مجھے یہاں سے بیٹھ کے پوچھیں بطور طالب علم, جب میں بطور جرنلسٹ بطور طالب علم میں جب ادھر گیا تو میں نے دیکھا کہ مارنگ بلوچ بلوچستان کی سب سے پاپولر پولیٹیکل لیڈر بن چکی ہے. سب سے پاپولر, گرفتار ہے مرکز سے, یہاں سے کسی جگہ سے کوئی بات اس کی نہیں ہو رہی. اس کے مطالبات ہیں, کچھ مطالبات پر ریاست کو اعتراض ہو سکتا ہے, کچھ جائز باتیں بھی ہو سکتی ہیں, کچھ ناجائز باتیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ہوں گی جب آپ بیٹھ کر ان سے بات چیت کریں گے. ان خواتین سے ہی آ کر بات کر لیں جو یہ اسلام آباد میں آئی ہوئی ہیں. اور ان خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اراکین نے ان خواتین سے ملنے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ ایک اہم وفاقی وزیر نے ان کو پیغام دیا کہ کسی سیکٹر کمانڈر نے انہیں فون کر دیا ہے اراکین پارلیمنٹ یہاں پر نہیں آ سکتے. یہ بلوچستان کی حوال یہ ہے. خیبر پختونخوا میں چلے جائیں تو خیبر پختونخوا کی ساری جو ریجنل اور مین سٹریم جماعتیں ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ڈربے میں بند ہے. انفارچونیٹلی انفارمیشن کا جو فلو ہے وہ وہاں سے بھی پورے طریقے سے نہیں آ رہا. اسی طرح آپ پنجاب میں چلے جائیں, پنجاب میں ہم سب کو پتا ہے یہاں پر زیادہ اکثریت پنجاب سے ہے کہ الیکشنز کس طریقے سے ہوئے اور کس طریقے سے جو مین سٹریم میڈیا ہے اس وقت بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ آزاد ہے, لیکن ایکچولی آزاد نہیں ہے. کاشف عباسی آف ایئر ہو گئے, کیوں ہوئے کسی کو پتا ہے؟ کس قانون کے تحت ہوئے کسی کو پتا ہے؟ سمینہ ایک خاتون ہے, لاہور سے تعلق رکھتی ہیں ہماری ساتھی, وہ آف ایئر ہو گئی ہیں. کسی کو پتا ہے کہ وہ کیوں ہوئی ہیں, کس نے انہیں آف ایئر کر دیا ہے؟ حبیب اکرم. بالکل ایک لمبی لسٹ ہے. اور یہ بھی ایک بڑی بٹر حقیقت ہے کہ پیکا کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فیک نیوز بھی ہے, جھوٹ بھی بولتے ہیں بعض لوگ سیاسی جماعتوں کے کھٹولے میں بیٹھ کر کلکس لینے کے لیے. یہ بھی ایک حقیقت ہے, لیکن ڈیفامیشن کا لا موجود ہے, آپ اس کو استعمال کر لیں. اور طریقہ کار موجود ہے. آج آپ دیکھیے ایک جرنلسٹ ہے سندھ کے, امداد سومرو ان کا نام ہے, اور انہوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن لا کے تحت سندھ کا پبلک سروس کمیشن ہے اس سے کچھ معلومات مانگی, ان کے اوپر آپ نے مقدمہ دائر کر دیا. مرکز کی صورتحال تھوڑا سا ہم نے بات کر لی کہ کاشف عباسی کس طریقے سے آف ایئر کر دیے گئے ہیں, ان کے اور ان کی اہلیہ کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بند کر دیے گئے تھے. مجھے ابھی لیٹسٹ سچویشن نہیں پتا, انہیں کچھ بتایا یہ جا رہا تھا کہ حکومت کی طرف سے رابطہ کر کے انہیں کہا گیا کہ آپ کے اکاؤنٹس کھول رہے ہیں, اور بھی بہت سارے ساتھیوں کے یہاں پر اکاؤنٹس بند کیے گئے ہیں. بلال غوری ان کے اکاؤنٹ بند کیے گئے, اسد طور یہاں پر بیٹھے ان کے اکاؤنٹ بھی بند کیے گئے. کچھ عرصہ پہلے تک متیولہ کے اکاؤنٹ بھی یہاں پر بند تھے. اسلام آباد میں جو مین سٹریم میڈیا آ رہا ہے, جو 7, 8, 9, 10 بجے کے پروگرام آ رہے ہیں, انفارچونیٹلی وہ اپرووڈ ٹروتھ ہے, وہ لائیو نہیں ہے, اپرووڈ آفیشلی اپرووڈ ٹروتھ ہے جو آپ دکھا سکتے ہیں. جو چیزیں آپ دکھا نہیں سکتے وہ ان پروگرامز کا ایجنڈا ہی نہیں ہے, ان پروگرامز کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. پچھلے دنوں 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آپ اٹھا کر دیکھ لیں کتنے ٹی وی چینلز ہیں جنہوں نے اپنی ڈسکشن کا ایجنڈا ڈیٹیل کے ساتھ ان کو بنایا. نہیں ہے کیونکہ اجازت نہیں ہے, اور اجازت کہاں سے نہیں ہے ہم سب کو پتا ہے کہاں سے نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ آزاد نہیں ہے, اور جو گھٹن ہے وہ تاریخ میں سب سے بدترین گھٹن ہے کہ ٹی وی چینلز ہیں لیکن خبر نہیں ہے, اخبارات بند ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ٹی وی چینلز کے اوپر ختم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ ٹی وی چینلز اگر لوگوں کی بات نہیں کریں گے تو ٹرسٹ بھی نہیں ہوگا. اس ساری صورتحال میں سلوشن کیا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو میڈیا کی آزادی کی ہم آج بات کر رہے ہیں, آج سے 3 سال پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے. خان صاحب کے دور میں بھی یہی بات کر رہے تھے, اور خان صاحب سے پیچھے نون لیگ کے دور میں بھی یہی بات کر رہے تھے, اور آج جو چھوٹے میاں صاحب کی حکومت ہے تو تب بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں. کیونکہ بظاہر پرائم منسٹر کی کرسی پہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے لیکن اصل میں اختیارات کسی اور کے پاس ہیں. جو لوگوں کی ریپرزینٹیٹو گورنمنٹس یہاں پر نہیں آ رہی. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ
اس ملک میں میڈیا کی آزادی یا آپ لوگ یہاں پر عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، عدلیہ کی آزادی اور میڈیا کی آزادی جڑے ہوئے ہیں پاکستان میں جمہوریت کی آزادی سے، اور جمہوریت کو قید کیا ہوا ہے الیکشن کے پروسیس میں رگنگ سے۔ اور پھر آج آ کے ہم دیکھتے ہیں وکلاء کی طرف کہ وکلاء کوئی موومنٹ چلائیں گے، کوئی لیڈ کریں گے۔ ہم نے آخری وکلاء موومنٹ چودھری اعتزاز احسن صاحب کی قیادت میں دیکھی، بڑی متحرک تھی، اس کا جو آغاز تھا وہ بڑا نیچرل تھا، انہوں نے بڑی اچھی اٹھان لی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ جنرل کیانی پیچھے آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور پھر بعد میں جو کچھ افتخار چودھری صاحب نے کیا وہ میرے اور آپ کے سامنے۔ اس سے پیچھے چلے جائیں تاریخ میں تو جنرل یحییٰ خان کے خلاف بھی آواز اٹھی تھی، تو پتا چلا کہ گل حسن صاحب تھے پیچھے، اور ان سے پیچھے چلے جائیں تو جنرل ایوب خان کے خلاف ایک آواز اٹھی تھی، بڑی نیچرل آواز تھی، یونیورسٹی کے طلباء کا واقعہ ہوا اور اس کے اوپر چلی، اور بعد میں پتا چلا کہ اس کے پیچھے یحییٰ خان اور جنرل حمید ہے۔ مسئلہ اس ملک کا یہ بن گیا ہے انفارچونیٹلی کہ تحریکیں بھی اس ملک میں جعلی چلتی ہیں، پلیز مجھے معاف کریے گا، انفارچونیٹلی تحریکیں بھی اشاروں پہ چلتی ہے، یا نیچرل چل جائے تو اس کی قیادت کو یا ان کے اندر سے بندوں کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے۔ پرابلم یہ ہے، اب آپ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، مجھے کسی آپ کی نیت کے اوپر ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ اچھی نیت کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا ضرور ڈر ہے کہ بہت سارے لوگ، ہمارے میڈیا کے بھی بہت بڑے بڑے نام، بڑے بڑے ٹی وی اینکر، کھوسا صاحب کو بھی پتا ہے، چودھری اعجاز صاحب کو بھی پتا ہے، اکرم صاحب کو بھی پتا ہے، رات کے پرائم ٹائم شو کرتے ہیں، وہ آتے ہیں تو ادھر آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور شام ان کی کسی اور کے دفتر میں ہوتی ہے، رپورٹ کہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور مجھے ڈر یہ ہے، چودھری صاحب لاسٹ ٹائم آپ نے کچھ لوگ اکٹھے کیے تھے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ بعد میں جا کے مذاکرات کہاں پر کرتے رہے۔ مذاکرات پہ اعتراض نہیں، مجھے بات چیت سے چیزیں حل ہوتی ہیں، لیکن وہ بعد میں جا کے کام کس کا، ایجنڈا کس کا نبھاتے رہے۔ تو میری تو صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں اس ملک میں جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن یہ نہ ہو کہ کسی اور جرنیل کا کھیل کھیل رہے ہو۔ اپنے ساتھیوں کو درست طریقے سے چنیں۔ اس ملک میں ہم جرنلسٹ نے آزادی اظہار کی بات کرنی ہے، ہماری لمیٹیشنز ہیں، اور ہماری لمیٹیشنز جو ہیں ہمارے انسٹیٹیوشنز کی، اور آپ کی جو لمیٹیشنز ہیں آپ کے انسٹیٹیوشن کی ہیں، جوڈیشری سے منسلک ہیں آپ۔ ہم سب کو اپنی لمیٹیشنز جو ہمیں اخلاقیات نے اور آئین پاکستان نے دی ہیں ان کے تحت رہ کر اپنے اپنے اداروں کے اندر صفائی کا کام بھی کرنا ہے، اور کالنگ اسپیڈ بھی کرنی ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ ایک پوری فوج ظفر موج میڈیا کے اندر بھی پیرل کھڑی کی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، پوری فوج ظفر موج اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کھڑی کی گئی ہے، جو سوشل میڈیا پہ بھی بیٹھی ہے، جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی بیٹھی ہے، اور مین اسٹریم ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بھی آپ کوئی درست بات کرنے کی کوشش کریں گے، رول آف لا کی بات کرنے کی کوشش کریں گے، کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی بات کرنے کی کوشش کریں گے، ٹرو ڈیموکریسی کی بات کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ جو پوری فوج ہے وہ آپ کے اوپر اٹیک کرے گی۔ اٹیک ہوتے رہتے ہیں، اٹیک سے گھبراتے نہیں ہیں جرنلسٹ، جو ٹرو جرنلسٹ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو لیڈ کرنا ہے کسی بھی تحریک نے، اس لیڈرشپ کی جو قیادت ہے اور ان کی جو ٹیم ہے وہ درست ہے یا نہیں، ان کی سمت درست ہے یا نہیں، ان کا پلگ کہیں اور تو نہیں جڑا ہوا۔ تو میں تو صرف یہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میڈیا بہت مسائل کا شکار ہے، اور انفارچونیٹلی میڈیا کے جو مسائل ہیں انہیں ہر سیاسی جماعت اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو نون لیگ اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ میڈیا کی جو آزادی ہے اس کی آزادی کی آواز کو اپنے حق میں ایکسپلائٹ کرتی رہی، اور عمران خان صاحب کے دور میں یہ متی اللہ بیٹھا ہوا یہاں پہ اٹھایا گیا تھا، متی اللہ آج تک پوچھ لیں اس کی تحقیقات ہوئی یا نہیں ہوئی، خان صاحب نے کروائی تھی یا نہیں کروائی تھی، اور اس کے بعد آج جن لوگوں کو اٹھایا گیا ہے یا بین کیا گیا ہے ان کی آواز جو ہے آج پی ٹی آئی والے بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ان کی ظاہر معاملہ آج کل وہ بھی بڑے مسائل کا شکار ہے۔ لیکن جب ہماری سیاسی جماعتیں اقتدار میں آتی ہیں تو پھر یہ جمہوریت بھول جاتی ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی اقتدار میں یہ لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے نہیں آ رہے، یہ اقتدار میں راولپنڈی اور جی ایچ کیو کے ذریعے آ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس سارے معاملے میں میں کچھ لوگوں کو امید کی کرن دیکھتا ہوں اور بڑا اچھا لگتا ہے۔ ایمان اور ہادی وکلاء میں مجھے اسلام آباد میں دیکھتا ہوں تو یہ دو نوجوان مجھے لیڈر لگتے ہیں، یہ دو نوجوان
تو صاحب مجھے یہ دو نوجوان آپ سب کے بھی لیڈر یہی لگتے ہیں، مجھے آپ سب لوگوں کے لیڈر بھی یہی لگتے ہیں. تو میں تو صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف میڈیا یہ لنکڈ ہے پاکستان میں جمہوریت کی صحت سے. جمہوریت کی صحت خراب ہوئی ہے تو عدلیہ کی صحت بھی خراب ہے، میڈیا کی صحت بھی خراب ہے. تو مہربانی کر کے جمہوریت کی صحت کے لیے کچھ کریں، اور جمہوریت کی صحت کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں انہیں راولپنڈی سے نہ لیجیے گا، مہربانی کریے گا.